بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آسان اسلامک نالج چینل میں خوش آمدید۔ آج کا پہلا سوال ہے، پورے قرآن پاک میں رکوع کی تعداد کتنی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: آپشن اے 400، آپشن بی 500، آپشن سی 558، آپشن ڈی 570۔ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی 558 رکوع قرآن مجید میں موجود ہیں۔ دوسرا سوال ہے، کون سے نبی جانوروں اور جنات سے باتیں کر سکتے تھے؟ آپ کے آپشن ہے: آپشن اے حضرت نوح علیہ السلام، آپشن بی حضرت یعقوب علیہ السلام، آپشن سی حضرت سلیمان علیہ السلام، آپشن ڈی حضرت ادریس علیہ السلام۔ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تیسرا سوال ہے، کس عظیم شخصیت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے بغیر صحابی کا درجہ ملا؟ آپ کے آپشن ہیں: آپشن اے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن بی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن سی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن ڈی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چوتھا سوال ہے، اسلام میں زرعی پیداوار پر کون سا ٹیکس لاگو ہوتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں: آپشن اے صدقہ، آپشن بی عشر، آپشن سی ہدیہ، آپشن ڈی جزیہ۔ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی عشر بولا جاتا ہے۔ پانچواں سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بار حج فرمایا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں: آپشن اے 1 بار، آپشن بی 2 بار، آپشن سی 3 بار، آپشن ڈی 4 بار۔ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 بار حج فرمایا۔ چھٹا سوال ہے، کہ پیغمبر کی قوم پتھروں کی بارش سے تباہ ہوئی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں: آپشن اے حضرت ہود علیہ السلام، آپشن بی حضرت لوط علیہ السلام، آپشن سی حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپشن ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی۔ ساتواں سوال ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں: آپشن اے آمنہ، آپشن بی ربیہ، آپشن سی سارہ، آپشن ڈی ہاجرہ۔ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0۔
اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، حاجرہ نام تھا۔ 8واں سوال ہے، اسلام سے پہلے کعبہ کے گرد کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں، آپشن اے 300، آپشن بی 360، آپشن سی 400، آپشن ڈی 450۔ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ 9واں سوال ہے، نماز خسوف کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں، آپشن اے چاند گرہن ہو تو، آپشن بی سورج گرہن ہو تو، آپشن سی تیز بارش ہو تو، آپشن ڈی زلزلہ ہو تو۔ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، چاند گرہن ہو تو پڑھی جاتی ہے۔ 10واں سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بار عمرہ ادا کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں، آپشن اے 1 بار، آپشن بی 2 بار، آپشن سی 3 بار، آپشن ڈی 4 بار۔ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، 4 بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ ادا کیا۔ 11واں سوال ہے، کس پیغمبر کی قوم تیز ہوا کے طوفان سے تباہ ہوئی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں، آپشن اے حضرت ہود علیہ السلام کی، آپشن بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، آپشن سی حضرت ایوب علیہ السلام کی، آپشن ڈی حضرت صالح علیہ السلام کی۔ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی تھی۔ 12واں سوال ہے، تجارتی قافلے کے سردار کون تھے؟ آپ کے آپشن ہیں، آپشن اے ابو جہل، آپشن بی ابو لہب، آپشن سی ابو تراب، آپشن ڈی ابو سفیان۔ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، ابو جہل سردار تھا۔ 13واں سوال ہے، اصحاب حجر کون سی قوم کو کہتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہے، آپشن اے قوم لوط کو، آپشن بی قوم ہود کو، آپشن سی قوم سمود کو، آپشن ڈی قوم نوح کو۔ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، قوم سمود کو اصحاب حجر کہتے ہیں۔ 14واں سوال ہے، قرآن پاک کی کل کتنی منزلیں ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں، آپشن اے 6، آپشن بی 7، آپشن سی 8، آپشن ڈی 9۔ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، 7 منزلیں ہیں۔ 15واں سوال ہے، کن پیغمبر کی قوم انتہائی امیر اور طاقتور تھی؟
آپ کے آپشن ہیں آپشن اے حضرت ہود علیہ السلام کی، آپشن بی حضرت شعیب علیہ السلام کی، آپشن سی حضرت لوط علیہ السلام کی، آپشن ڈی حضرت صالح علیہ السلام کی۔ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم۔ 16واں سوال ہے، اذان ہوتے وقت باتھ روم میں جانے سے کون سی بیماری پیدا ہوتی ہے؟ آپ کے آپشن ہے آپشن اے شوگر کی، آپشن بی کینسر کی، آپشن سی ہارٹ اٹیک کی، آپشن ڈی فالج کی۔ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. کوئی بھی نہیں، بس لوگوں میں یہ عقیدہ یا یہ غلط بات پائی جاتی ہے کہ اذان کے وقت باتھ روم میں جانے سے انسان اندھا ہو جاتا ہے یا اسے فالج ہو جاتا ہے، جبکہ روایات میں ایسا کچھ بھی ثابت نہیں۔ البتہ علماء دین کا کہنا ہے کہ اذان کے ادب کی خاطر اذان ہوتے وقت باتھ روم میں نہیں جانا چاہیے اور اذان کا پوری توجہ کے ساتھ جواب دینا چاہیے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو اذان کے وقت بھی باتھ روم میں جایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو محترم ناظرین، یہ تھے آج کی آسان اسلامک نالج چینل کے مختصر اور آسان سے سوالات جواب۔ آپ نے ویڈیو کو واچ کرنے کے بعد کومنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ ان میں سے کون سا سوال آپ کو سب سے اچھا لگا، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں، اور آپ نے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔